قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرمایا محبوب آپ فرما دیجیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نے اتباع کا حکم دیا. لگ جاؤ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ تم رب سے محبت کرتے ہو، فرمایا میرے محبوب کی غلامی میں آؤ. عرض کی سونیا بہت زیادہ نفلی عبادات یا نفلی صدقات و خیرات میرے پاس نہیں ہے. ہاں ایک عمل ایسا ہے جس پہ ناز ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہو نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گے. محبت رسول ہے ہی ایمان کا. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ محبت بھی کسی سے ہو تو اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو بندہ کسی کا حسن دیکھ کے محبت کرتا ہے، بندہ پیارا بناتا ہے، یا انسان کسی کی سخاوت دیکھ کر محبت کرتا ہے کہ بندہ سخی بڑا، یا بندہ کسی میں ایکسٹرا خوبیاں فضائل و کمالات بہت زیادہ ہوں تو بندہ اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑے کمال ہے. سخاوت دیکھنی ہے در مصطفیٰ کی تو دیکھیے رب نے ایسا سخی دنیا میں بنایا کوئی نہیں. حضور کے صحابی حضرت ربیہ حضور کو وضو کروا رہے ہیں، در رحمت جوش پہ آیا. مسل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ محبت والے تھے. عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. سونیا سوال میرا یہ ہے کہ آج دنیا میں ساتھ رکھا ہے نا، جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائیے گا. ساتھ آپ کا چاہیے. میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا اور مانگو، فرمایا اور مانگ لے. گویا کہہ رہے تھے تجھ سے تجھی کو مانگ لوں مل جائے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں. حضور آپ مل گئے اور کوئی نہیں چاہیے. اب غور کیجئے وہ لوگ جن کے نہ باغات نہ جائیدادیں نہ زمینیں، اگر اللہ کے حبیب مانگنے کا اختیار دے رہے تو تھوڑا کو زمین کو باغ نہیں مانگا تو یہ کہ حضور آج ساتھ رکھا ہے جنت میں بھی ساتھ دیجیے گا. اب اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کا بلا تخصیص فرمانا سب نبیہ جو دل چاہتا ہے مانگو، فرمایا بغیر تخصیص کے فرمانا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے محبوب کو تو عالم کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہوئی ہے. جتنا چاہیں حضور عطا فرما دیتے ہیں. یہ وہ در ہے. اگر سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے میرے آقا سے کیجئے، ایسا سخی رب نے بنایا کوئی نہیں ہے. یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا نا جس طرح کا سائل ہے حضور نے نوازا. کس نے چھوٹی چیز مانگی، کسی نے بڑی مانگی، کسی نے دنیا کی مانگی، کسی نے آخرت کی مانگی. جنگ احد کے دن حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی، تیر لگا، ہتھیلی پہ آنکھ رکھی اور وہ کیا کسی نے کہا تھا گویا یہ کہہ رہے ہوں گے کھلے ہوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غما دیا مہربان درداں دے بارے آ گئے. سونے آنکھ نکل گئی. صحابی کا عقیدہ نظریہ، صحابی کی آنکھ نکلی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے، کسی حکیم کے پاس جاتے، طبیب کے پاس جاتے. وہ آئے حضور کے قدموں میں، انہیں پتا ہے جہاں پہ سارے طبیب لا علاج کہہ دیتے ہیں مصطفیٰ تو اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. وہ آئے حضور آنکھ نکل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ دو حضور نے باتیں فرمائی، ایک دنیا کی نعمت آنکھ، آخرت کی نعمت جنت. فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت؟ وہ بندے صحابی تھے، وہ عقیدت والے تھے. انہوں نے کہا اس طرح یوں آپ کہہ لیں پنجابی میں سونیا آنکھ تے میں منگی جنت اپنے کرم دے رہا. حضور آنکھ میری تمنا، جنت اپنے کرم سے. میرے مصطفیٰ نے رابط لگایا، حضور نے آنکھ بھی عطا فرما دی، جنت بھی عطا فرما دی، جنت کی بھی دعا فرما دی. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سخاوت ہے. اتنا سخی حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے. ایک بندہ آیا، حضور مجھے مال عطا کیجیے.
دیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنا مال ہے جا میں نے سارا تجھے دے دیا۔ کہنے لگا حضور مذاق کرتے ہیں؟ اس میں بکریوں کے ڈیور تھے، اس میں اور بھی بڑا مال تھا، فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، میں نے سارا مال تجھے دے دیا۔ اسے یقین نہ آئے، جب مل گیا اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے میں جا کے کہنے لگا قبیلے والوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے حبیب تو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ زندگی میں فقیری کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر رب نے ایسی سخاوت عطا کی ہے، ایسا سخی رب نے بنایا کوئی نہیں ہے۔ خود حضور نے فرمایا انا اجود بنی آدم، اللہ نے بنی آدم میں سب سے بڑا سخی مجھے بنایا ہے، سب سے بڑا سخی میں بن کے آیا۔ حاتم طائی کے پاس حاتم طائی کا تذکرہ ہوا کسی عاشق کے سامنے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، جی بڑی سخاوت دنیا میں مشہور ہے، نام لیا جاتا ہے حاتم طائی کا۔ عاشق نے کہا کتنا مشہور تھا؟ کہنے لگا جی حاتم طائی کی ایک حویلی تھی، اس کے 10 دروازے بنے ہوئے تھے، ایک فقیر اگر پہلے دروازے سے صدا لگاتا حاتم طائی اس کو دے دیتا، وہی فقیر اگر گھوم کے دوسرے دروازے سے پھر آ جاتا حاتم طائی دے دیتا، وہی فقیر اگر تیسرے سے آتا حاتم طائی پھر دے دیتا۔ ایک فقیر اگر 10 دروازوں سے بار بار آ جاتا حاتم طائی نہ نہیں کرتا تھا، اتنا صحیح تھا، فقیر کو ڈانٹتا نہیں تھا، 10 مرتبہ بھی آتا حاتم طائی دیتا چلا جاتا۔ وہ عاشق بندہ تھا پاس بیٹھا، کہنے لگا کہ یہ کوئی مجھے صحیح نہیں لگتا، یہ تو مجھے کنجوس لگتا ہے۔ کہنے لگا نا نا نا، حاتم طائی کی دنیا سخاوت کی مثالیں دیتی ہے، تم کنجوس کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگا دیکھو تو صحیح، ایک فقیر ایک دروازے سے آیا حاتم طائی نے دیا، وہ فقیر دوسرے دروازے سے آیا، دوسرے سے اس لیے آیا کہ پہلی مرتبہ جتنا ملا تھا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تھی۔ اگر حاتم طائی اتنا صحیح تھا پہلی مرتبہ کیوں نہ دے دیا کہ دوبارہ فقیر نہ آتا، وہ 10 دروازوں سے بھی آیا لیکن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں سخاوت دیکھنی ہے تو در مصطفیٰ کی دیکھو، خدا کی قسم اگر فقیر ایک مرتبہ مصطفیٰ کے در میں جا کے دست سوال دراز کر دیتا، میرے آقا پہلی مرتبہ اتنا نواز دیتے کہ زندگی پر دامن پھیلانے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، آیا جو مانگتا مانگنے سلطان بنا دیا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے، میرے آقا سے کیجئے، ایسا سخی آیا کوئی نہیں۔ اگر حسن و جمال کی بات کریں، رب نے ایسا حسن نوازا محبوب کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے ہمیں شدت کی بھوک لگی ہوتی، ہم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتے، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی۔ ایسا حسن رب نے عطا کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بھی بندہ حضور کے چہرے پر پسینے کے قطرات دیکھتا، فرماتا ہے یوں لگتا تھا کسی نے سرخ یمنی چادر پر سفید موتیوں کو بکھیر دیا ہے۔ اتنا پیارا حسن تھا حضور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا کیا، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں چاند کی 14ویں رات مدینہ پاک میں رات کے وقت گھر سے باہر آیا، فرماتے چاند پوری آب و تاب پہ چمک رہا تھا، فرماتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، فرمایا حضور کا چہرہ بھی روشن، آسمانوں کا چاند بھی روشن۔ کہتے میں کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، فرمایا میں دیکھتا رہا، میں اس نتیجے پر پہنچا فائدہ ہوا احسن عندی من القمر، میں اس نتیجے پر پہنچا چاند سے زیادہ روشن مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال رب نے نوازا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر تشریف لایا کرتے تھے، بچے بھاگتے ہوئے حضور کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے، میرے آقا دست شفقت کسی کے سر پہ پھیرتے تھے، کسی کے چہرے پہ پھیرتے تھے۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، روز نماز ظہر ادا کرنے کے بعد حضور باہر تشریف لائے، میں آگے بڑھا، حضور نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیا، فرماتے مجھے بڑا پیارا لگا، فرماتے کیسا محسوس ہوا؟ صحابی رسول کے الفاظ دیکھیے، فرماتے حضور کا ہاتھ میرے چہرے پہ پھرا، وَوَجَدْتُ بَرْدَ
अबरद मिन अस्सल्जी, फरमाया मैंने हुजूर के हाथों में ठंडक को पाई, फरमाया गर्मी है लेकिन हुजूर के हाथों को मैंने ठंडा पाया। ठंडा कैसे था? अबरद मिन अस्सल्जी, फरमाया ओलों से बढ़ के ठंडक मैंने मुस्तफा के हाथों में पाई है। फरमाया मुस्तफा के हाथ बड़े ठंडे थे। फरमाया मैंने दूसरी चीज जो महसूस की, वजदतु रीहा, फरमाया मैंने खुशबू को महसूस किया। फरमाया कैसी खुशबू थी? फरमाया हुजूर ने अपना हाथ जैसे मेरे चेहरे से हटाया, वजदतु रीहा, मैंने खुशबू को पाया। कअन्नमा अखरजहा मिन जौनति अत्तार, फरमाया मुझे यूं लगा कि जैसे अभी अभी मुस्तफा ने कस्तूरी वाले डब्बे से हाथ निकाल के मेरे चेहरे पे फेर दिया है। मेरा चेहरा महक उठा, कितने दिन तक मेरे चेहरे से खुशबू आती रही है, क्योंकि हाथ मेरे मुस्तफा का लगा हुआ था। ये हुजूर का हुस्न जमाल है। इस हुस्न जमाल को बयान करते हुए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, लम अरा क़ब्ला वला बअदहु मिस्ला, उन्होंने कहा था हुजूर जैसा प्यारा मैंने ना जिंदगी में पहले कभी देखा, ना मैंने बाद में कभी देखा। इसी हुस्न जमाल को बयान करते हुए जिब्रील अमीन ने क्या खूब कहा था, जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील तूने सारे नबी देखे, बता मुझे सभी को ही देखा। उन्होंने कहा था कल्लतु मशारिक अल-अर्दी व मगारिबहा, हुजूर मशरिक और मगरिब उलट पलट के देखे। हुजूर मैंने सबको देखा, लेकिन सोनिया तेरे जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। मुस्तफा ने रहमत का हुस्न देखिए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती है, फरमाती है मिस्र के अंदर हुस्न यूसुफ बेनकाब हुआ था। औरतों ने फल काटते काटते आधे अपनी उंगलियों को काट लिया, पता न चल सका। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का चेहरा देखना होता, हाथ नहीं कलेजे भी कट जाते, पता ही नहीं चल रहा था। अल्लाह ने सब उसको जमाल अता किया है। इसी को बयान करते हुए इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल-लैलु तजा मिन ज़फ़रतिही। इसी को बयान करते हुए हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा, मेरे निशान लिखा, मुख चमद बदर शाशानी है, मथे चमकती लाट तरानी है, काले जुल्फ ने हक मस्तानी है, मकबूल अखी इन मत बढ़िया, इस सूरत रू में जान आखा के जाने जहां आखा, सच आखा ते रब दी मशान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। इसी हुस्न जमाल को बयान करते हुए मेरे इमाम ने कहा था खुर्शीद था इस जोर पर क्या पड़ के चमका था कमर पे पर्दा, जब ये रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे इमाम ने कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मेरी सार तेरे कलाम पर मेरी यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। फिर मेरे इमाम ने आखिर में कहा सरवर कहो के वाली को, मौला कहूँ तुझे, वाक़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह ने तेरे जिसके मुनव्वर की ताबिश है जाने जा मैं जाने जन्नत कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे बुजुर्ग के हुस्न जमाल बयान करते हुए आए, अगर हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत कर दी है हुजूर से कीजिए, ऐसा हसीन रब ने कायनात में बनाया कोई नहीं है, ऐसा हुस्न जमाल वाला कायनात में आया कोई नहीं है। अगर कमाल की वजह से मोहब्बत करनी है हुजूर के मर्तबे को देखिए, रब ने सारे अंबिया से अफजल व आला बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अफजल व आला बना दिया, हुजूर से बढ़ के कायनात में आया कोई नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी अज़मत और शान को बयान किया, फरमाया मेरे सहाबा क़यामत के दिन होगा, फरमाया क़यामत का दिन होगा जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, आना अव्वलुन नासी खुरूजन इज़ा बुइसु, फरमाया सहाबा सबसे पहले मुझे कब्र अनवर से उठाया जाएगा, फरमाया मैदान महशर में जब मैं आ जाऊंगा, आना खतीबुहुम इज़ा अनसितु, मेरे मुस्तफा के कमालात देखिए, रब ने इतना नवाजा और हुजूर आखिर में जाके फरमा रहे वला फखरा, मुझे फख्र नहीं है। हुजूर ने फरमाया अना हबीबुल्लाही वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं, मुझे फख्र नहीं है। हुजूर ने फरमाया जब क़यामत के दिन दुनिया खामोश खड़ी होगी, आना खतीबुहुम, खुतबा मैं दे रहा होगा, आना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु, फरमाया लोग मायूस हो जाएंगे, फरमाया खुशखबरी मैं सुना रहा होगा। फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है, क़यामत के दिन जो मंसब मिलेगा, आना अव्वलुश शाफ़ीईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन सबसे पहले शफ़ाअत मैं करूंगा, सबसे पहले अल्लाह मेरी शफ़ाअत को कबूल करेगा। फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ने मंसब दिया है, आना मुहम्मदुन व अना अहमद, मैं मोहम्मद बन के आया हूं, मैं मोहम्मद बन के आया हूं। देखिए तो सही रब ने नाम कितना प्यारा रखा, मोहम्मद नाम रखा, फरमाया मैं मोहम्मद बन के आया हूं। तुम्हारे मक्का हुजूर का नाम लेकर
گالیاں دیا کرتے تھے. ابو لہب کی بیوی نے کہا ارے محمد بھی کہتے ہو اور گالیاں بھی دیتے ہو. ارے محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. ارے جو محمد کہہ دیا تعریف تو ہو گئی نا, ارے برا کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں پھر کیا کرے؟ کہنے لگی نام بدل دو, انہیں مسلم کہا کرو, انہیں کہا کرو مسلم یوں ہے. انہوں نے حضور کا نام اور اپنی طرف سے رکھ دیا. کہتے ہیں مسلم یوں ہے, مسلم یوں ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ پھاڑ دے تو آپ کا نام بدل کے برا کہنا شروع کر دیا. میرے آقا مسکرا دیے, فرمایا میرے صحابہ اللہ تعجبون کیف یصدق الله عنی شتم قریش ولا له. فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب نہیں ہو رہا, اللہ نے قریش کی گالیوں کا رخ مجھ سے پھیر دیا ہے. کیا کس طرح؟ فرمایا یلعنون مزمما ویشتمون مزمما. اللہ وہ گالیاں مزمم کو دے رہے ہیں, ویشتمون مزمما وہ گالیاں مزمم کو دیتے ہیں, ویلعنون مزمما وہ برا بلا مزمم کو کہہ رہے ہیں. مزمم کوئی اور ہوگا, انا محمد میں تو محمد بن کے آیا ہوں. میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. محمد کا معنی ہے جس کی بات بات تعریف کی جاتی ہے. انا محمد وانا عبد, فرمایا میں محمد بن کے آیا ہوں, میں محمد بن کے آیا ہوں. یہ میرے مالک کا نام ہے, یہ میرے مالک نے نام رکھا ہے کہ جس کی بات بات تعریف کی جائے. میرے آقا کا نام اتنا پیارا ہے, ارے کوئی تعریف کرے نہ کرے. اللہ نے اذانوں میں اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے. اللہ نے نمازوں میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو شامل کیا ہے. اللہ نے خطبوں میں اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو شامل کیا ہے. اپنے قرآن کے اندر اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو شامل کیا ہے. یہ اور محفلیں سجائے نہ سجائے, کوئی اور ذکر مصطفیٰ کرے نہ کرے, لیکن قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی, خطبے ہوتے رہیں گے, نمازیں ہوتی رہیں گی. جب جب تک اللہ کا ذکر ہوگا میرے مصطفیٰ کا بھی ہوتا رہے گا. اللہ نے منصب عطا کیا, جب کسی کی سنوائی نہ ہوگی اس وقت میرے آقا میدان محشر میں سجدہ کرے گا. فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد, پیارے سر یہ دیکھیں کمال مرتبہ. مخلوق انبیاء کے پاس جائے گا, شفاعت کی بھی مانگی, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے در پہ چلے جائیں. اینڈ پہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئیں گے, حضور فرمائیں گے انا لہا, میں اسی لیے ہوں. فرمائیں گے میں اسی لیے ہوں, انا لہا, میں اسی لیے ہوں. نبی کریم علیہ السلام سجدہ کریں گے, ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب اپنا سر اٹھاؤ, قل تسمع, کہو سنی جائے گی, سل تعطا, مانگو دیا جائے گا, واشفع تشفع, پیارے شفاعت کرو قبول کی جائے گی. میرے آقا شفاعت کریں گے, شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلے گا. کمال دیکھیے, حضور کی عظمت دیکھیے. ایک امتی کو پکڑ کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. امتی آواز دے گا دہائی یا رسول اللہ, حضور میں ہلاک ہو گیا. میرے آقا میدان محشر میں اپنے امتی کے پیچھے بھاگیں گے. دیکھیں ہم سے محبت کتنی ہے. آج ہمارا بھی دعویٰ محبت ہے, ہمیں محبت کتنی ہے. ہمارا تو چہرہ بھی دشمنوں جیسا, ہماری تو صورتیں, ہمارا سٹائل, ہمارا انداز غیروں جیسا. حضور کی محبت دیکھیے, جو سچی محبت اپنے غلاموں سے کرتے ہیں. میدان محشر میں حضور دوڑ لگائیں گے, اپنے امتی کے پیچھے بھاگیں گے. فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں چھوڑ دو, یہ میرا امتی ہے. فرشتے عرض کریں گے حضور فیصلہ ہو چکا, ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے. ان کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, مالک کیا تیرا وعدہ نہیں ہے مجھ سے, مجھے محبوب تجھے تیری امت کے معاملے میں رسوا نہیں کروں گا. تو میرے مولا میرے سامنے میرے امتی کو دوزخ میں لے جایا جا رہا, الہی کرم ارشاد ہوگا فرشتوں آج فیصلے وہ ہوں گے جیسے میرا محبوب چاہے گا. میرے مقام سے امتی کی بخشش کرائیں گے. دنیا دیکھے گی میدان محشر کے اندر دولہا مصطفیٰ کو بنایا جائے گا. دنیا دیکھے گی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رب نوازے گا. اگر کمالات کی وجہ سے محبت کرنی ہے حضور سے کیجئے, ایسا کمال والا دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے. اگر معجزات
ذات کی بات کریں اللہ نے انبیاء کو معجزے دیے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ نے ناموں کا علم سکھایا ہے نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ نے کشتی کا معجزہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلزار کھلا کے معجزہ دیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو پتھر کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات کی بشارت فرمایا ہے 9 نشانیاں ہم نے دے کے بھیجی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی ہے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے 4 معجزے دیے ہیں مردوں کو زندہ کر دے گا کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا اندھوں کو اٹھیارا کر دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے صالح علیہ السلام کو رب نے اونٹنی کا معجزہ دیا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی ہے یوسف علیہ السلام کو رب نے حسن دیا ہے کسی کو 1 معجزہ کسی کو 2 معجزے کسی کو 3 معجزے کسی کو 4 معجزے باری جب حضور کی آتی ہے امام الانبیاء کی آتی ہے آمینہ کے دار کی باری آتی ہے خاتم النبیین کی باری آتی ہے 1 معجزہ نہیں دیا 2 معجزے نہیں دیے 4 معجزے نہیں دیے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے برہان ہے روشن دلیل ہے سراپا معجزہ ہے سارے نبی معجزے لے کر آ رہے ہیں پر میرے مصطفیٰ معجزہ بن کر آئے ہیں سب سے پاؤں سے لے کر پاؤں کے داخل تک سراپا معجزہ ہے ان کے قدم معجزہ ہے ان کی پیشانی معجزہ ہے پیر اقدس معجزہ ہے لبائے مبارک معجزہ ہے لبیان اقدس معجزہ ہے میرے آقا کے ہاتھ معجزہ ہے لبیت دہن معجزہ ہے اس دعا سے دہن سے برکت سے حضرت قتادہ کی آنکھ کا جڑنا معجزہ ہے اس دہن کی برکت سے ٹوٹے بازوؤں کا جڑنا معجزہ ہے اس دہن کی برکت سے حضرت عتبہ کے جسم سے تھوڑے پھنسیوں کا جانا معجزہ ہے اس دہن کی برکت سے پسینے کے کڑوے کنوں کا پیٹھا پتہ معجزہ ہے اس دہن کی برکت سے آنکھوں میں نور آنا معجزہ ہے میرے آقا کے اشاروں کی برکت سے چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ ہے میرے آقا کے اشاروں کی برکت سے درختوں کا سجدہ کرنا معجزہ ہے میرے آقا کے اشاروں کی برکت سے پتھروں کا چلنا معجزہ ہے کلمہ پڑھنا معجزہ ہے میرے آقا کے توجہ کی برکت سے ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ ہے میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت سے بادلوں کا آنا معجزہ ہے بارشوں کا برسنا معجزہ ہے اس بارش میں آ کے دھوپوں کا بولنا معجزہ ہے جانوروں کا کلام کرنا معجزہ ہے میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت سے مولا علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کا پل جانا معجزہ ہے میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت سے ابو ہریرہ کا گھر پہنچنے سے پہلے مسلمان کی والدہ کا مسلمان ہونا معجزہ ہے ان کے ہاتھوں کی برکت سے حبیب شفیع کی بچی کا یمن کے اندر شفایاب ہونا معجزہ ہے ان کے دہن کی برکت سے جابر بن عبداللہ کے گھر میں 10 بندوں کے کھانے کا ہزاروں کو کفایت کرنا معجزہ ہے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری کے بچے کو زندہ کرنا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے حضور کی آمد دعوت کے وقت میں آسمان کے ستاروں کا زمین کے قریب آنا معجزہ ہے جبریل کا آ کر 3 جھنڈے لگا دینا معجزہ ہے کعبے کا فجر میں آنا معجزہ ہے ایران کے آتش کدے کا بجھنا معجزہ ہے حضور کی آمد دعوت کے وقت میں درائے سارا کا خوش ہونا معجزہ ہے ایران کے بہانے کسرا کے سلطنوں کا آنا معجزہ ہے چورا کنگروں کا گرنا معجزہ ہے لوگوں کا پیٹوں کا تا ہونا معجزہ ہے برکتوں کا نوازنا معجزہ ہے بدن معجزہ ہے بدن معجزہ ہے سینہ معجزہ ہے پسینہ معجزہ ہے بلکہ میرے مولا نے حضور کے قدموں کی برکت سے پورے کا پورا مدینہ معجزہ بنا لیا ہے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی اسی نے میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کوئی عالم کا دولا ہمارا نبی کچھ نہیں اس نے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آیا ہمارا نبی کوئی کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے اپنے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی عرش و کرسی کی تھی آئینہ بن دیا جب سورے حق سے ڈالا ہمارا نبی جس کا شایا ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی جبرائیل امین سیدھا پر رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی اس کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ علی ہے بلالا ہمارا نبی ذکر صحیح کے جب تک مذکور ہو اس نے نمکی والا ہمارا نبی عرش کرسی کی تھی آئینہ بن دیا جب سورے حق سے ڈالا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے پیاروں میں پیارا سمجھئے جسے ہے اس پیارے سے پیارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس سچے سے اچھا ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا
نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی دن تو گیت انبیاء گا رہے ہوں گے کرم ہے رب نے وہ سونا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا یہ کہنے رب کی کرم کتنا ہے کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا آج اسی پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہم یہاں پہ جمع ہیں محبت رسول کا تقاضا ہے کہ بندہ حضور کا ذکر کرے محبت کرے حضور سے حضور کا ذکر عاشق کے سامنے ہو چہرہ کھل جائے عاشق کا خوشی سے جھوم جائے کہ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے میلاد پاک منانے پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کس قدر حضور کا ذکر کر رہا ہے کہتے ہیں یہ میلاد کا صحابہ نے منایا صحابہ تو جہاں بیٹھتے تھے میلاد ہی منایا کرتے تھے سنن نسائی کے حدیث پاک سنیں کتنی پیاری حدیث پاک ہے آخری حدیث پاک سناتا ہوں صحابہ بیٹھے ہیں مسجد میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے میرا آقا تشریف لائے فرمایا ما جلسہ بیٹھے بھائی جلسہ کیسا بیٹھنا کیسا کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ حضور اس لیے بیٹھے ہیں رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت ومن علینا بکا اور آپ کو ہمارے پاس بھیج کر جو احسان کیا نا اس احسان پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا آپ سے پہلے حالت کیا تھی اب کیا ہو گئی آپ آئے ہماری حالت کیا تھی کیا ہو گئی آپ کا ذکر حضور نے کہا اللہ ماجرا سا کمیلا ساری تمہیں اللہ کی قسم اسی نے بیٹھے حضور قسم دی صحابہ میں اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے تھے سب نے کہا اللہ ما جلسنا الا ذالک حضور اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے تھے آپ کا ذکر کر رہے تھے آگے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ بکم فرمایا مجھے تم پہ شک نہیں ہے کہ تم بیٹھے ہو مجھے پتا ہے تم نے کہہ دیا آپ کا ذکر ہو رہا تو مجھے یقین ہے کہ غلام میرے بیٹھتے جہاں ہیں ذکر میرا ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں تمہیں اس لیے قسم دے رہا ہوں جبریل اب یہ بھی جبریل میرے پاس آئے تھے فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ اور مجھے آگے خبر دے رہے کہہ رہے یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کے غلاموں پہ فخر فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے بیٹھ کے آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں رب فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے اللہ کا کرم ہے عاشقان رسول کا یہی معمول ہے ہم بھی یہاں بیٹھے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں رب کا اس کرم پہ شکر ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں اپنا سونا محبوب عطا کر دیا ہے حضور علیہ السلام کی محبت دل میں اجاگر کرتے رہا کریں محفل نعت سجائیں ذکر کی محفل اس طرح سجاتے رہیں اپنے بچوں کو حضور کے معجزات سنایا کریں ادھر ادھر کی کہانیاں سنائی کہ حضور کا کوئی معجزہ سنا دیا ایک دو تین بار سنا دیا بچے کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا بچے کو سکھا دیا اور یہی وہ عشق رسول کی دولت ہے اس کو میرے امام نے کہا تھا لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی لے کے چلے کہ یہی چراغ ہے کہ جب ہم دیکھ جائیں گے عشق رسول کا قبر میں روشنی ہو جائے گی اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی الفت و محبت عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین